هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ سرہ محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، سرہ محفل میں جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مجھے مارتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کے بارے میں ان ملعونوں کی بکواس اور صحابہ کی عزت کو پامال کرنے کا یہ کام آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ کے نبی کے اصحاب نے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اصحاب نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان نام نہاروں نے آج سے ممبر و محراب کا استعمال کیا اور چوک و چراہوں میں اللہ کے نبی کے اصحاب کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہیں۔ حضرات، جہاں یہود و نصارہ میرے نبی کے اصحاب کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہیں، وہاں منافقین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان پاک ہستیوں کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ وہ کس طرح کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر میرے صحابہ کا دفاع کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہے۔ حضرات، جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا تو حدیث بھی میرے صحابہ کا دفاع کرتی ہے اور میرے صحابہ کے دفاع میں یہ الفاظ کہتی ہے، فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، تو کہیں پر لا تسبوا اصحابی کی آواز بلند ہوتی ہے، اور کہیں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو کہیں پر ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا کی صدا بلند ہوتی ہے۔ حضرات، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع اسلام ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الاسلام قدار لها باب فباب الاسلام الصحابۃ فمن آذى الصحابۃ انما اراد الاسلام، تو کہیں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے نظر آتے ہیں اذا رأيت رجلا يذكر احدا من الصحابۃ بسوء فاتهمه على الاسلام۔ حضرات، دفاع صحابہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آج میرے نبی کے اصحاب پر تبرہ بازی کرتے ہو، ارے تمہارے امام تمہارے مفسر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، کھولو ان کی کتابوں کو اور پڑھو ان کی کتابوں کو۔ رافضیو، تم کہتے ہو میرے صحاب میرے اصحاب میرے نبی کے اصحاب دین سے پھر گئے تھے، میرے نبی کے اصحاب بے دین ہو گئے تھے۔ ارے تمہارا امام ہے عباس قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں یہ بات لکھتا ہے، کہا اللہ کے نبی کے سارے اصحاب نیک اور اللہ کے نبی کے سارے اصحاب نیک انسان تھے۔ اور کہیں پر حسن عسکری کی طرف منسوب کی گئی کتاب آثار حیدری میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب تمام انبیاء کے اصحاب سے افضل ہے۔ کہیں پر عباس قمی اپنی کتاب تفسیر قمی میں لکھتا ہے ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ رسول ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ رسول ہے۔ ارے آج کے دور میں دفاع صحابہ ہر مسلمانوں پر لازم و ملزوم ہو چکا ہے۔ خدارا لوگوں کو بتائیے دفاع صحابہ کیا ہے؟ ہاؤ بریلویو،
دیوبندیوں، اہل حدیثوں، یہ ہزارویں ہاتھ باندھ کر کے تم سے عرض کرتا ہے، خدارا اکٹھے ہو جائیے، دفاع صحابہ کے لیے اکٹھے ہو جائیے، صدیق کی صداقت کے لیے اکٹھے ہو جائیے، فاروق کی عدالت کے لیے اکٹھے ہو جائیے، دفاع صحابہ کے لیے اکٹھے ہو جائیے۔ دفاع صحابہ یہ اہل حدیثوں کا مسئلہ نہیں ہے، دفاع صحابہ یہ دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے، دفاع صحابہ یہ بریلیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع اسلام ہے، دفاع صحابہ دفاع سنت ہے۔ اگر صحابہ نہ رہے قرآن باقی نہ رہے گا، اگر صحابہ رہے قرآن رہے گا، صحابہ رہے حدیث باقی رہے گی، صحابہ رہے شریعت باقی رہے گی، صحابہ رہے یہ اسلام باقی رہے گا۔ اگر صحابہ نہ رہے ایمان باقی نہیں رہے گا، صحابہ نہ رہے یہ قرآن باقی نہیں رہے گا، صحابہ نہ رہے حدیث باقی نہیں رہے گی۔ آؤ سب مل کر یہ نعرہ لگاتے ہیں، وہ دیوانے محمد کے، وہ دیوانے محمد کے، ہم دیوانے صحابہ کے، وہ پروانے محمد کے، ہم پروانے صحابہ کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرشتوں جیسی پاکیزہ جماعت ہے صحابہ کی، فرشتوں جیسی پاکیزہ جماعت ہے صحابہ کی، مسلم دونوں عالم میں صداقت ہے صحابہ کی، نبی کا دی اصلی شکل میں ہم تک جو پہنچا ہے، نبی کا دی جو اصلی شکل میں ہم تک جو پہنچا ہے، یہ احسان ہے صحابہ کا، عنایت ہے صحابہ کی۔ علم لہرائے گا اسلام میں، علم لہرا گئے اسلام کا اطراف عالم میں، علم لہرا گئے اسلام کا اطراف عالم میں، سراپا ناز کے قابل ہے قیادت صحابہ کی۔ بہت ہی پرجوش انداز میں آپ احباب سے ہم کلام ہو رہے تھے، وادی ہزارہ کی خوبصورت آواز محترم جناب شہاب الدین ہزاروی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت سخن دینے سے پہلے بہت ہی محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید، ویلکم، ست بسم اللہ جی آیا نو کہتا ہوں۔ میرے جامعہ کا فخر، میرا فخر، ہمارے استاد مشفق و مربی محترم جناب حضرت مولانا ذوالفقار احمد زکی صاحب کو اساتذہ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اور میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت استاد محترم کا سایہ شفقت ہم پر دادیر سلامت رکھے۔